دوستوں، آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے جب یہ دنیا پیدا فرمائی تو ساتھ ہی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کر دیا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر تھے اور پھر انسانوں کی بنیاد بھی انہی سے رکھی گئی۔ دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک وہ جاری ہے، اور اس آبادی میں کچھ اللہ نے اپنے پیغمبر بھی بھیجے جو کہ خاص چنے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ نے خاص اپنے پیغمبر چنے جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بتائی جاتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رک گیا۔ دوستوں، مختلف اوقات میں یہ پیغمبر اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان میں 4 پیغمبر ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ آج بھی اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف ہدایت کے لیے بلاتے ہیں۔ دوستوں، یہ 4 انبیاء کون سے ہیں؟ ان کو اللہ نے کیوں زندہ رکھا ہے اور کیسے زندہ رکھا ہوا ہے؟ ان کی زندہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب سوالوں کے جوابات دیں گے، لیکن آگے جانے سے پہلے ویڈیو پوری دیکھیں گا، کیونکہ 4 کے 4 پیغمبروں کا پتہ آپ کو ویڈیو کا پوری دیکھ کر ہی پتہ لگے گا۔ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ دوستوں، ان 4 پیغمبروں میں سب سے پہلے آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں اور دین کی دعوت دینے آیا ہوں، وہ قوم بنی اسرائیل تھی، یعنی یہودی۔ ان کی کتاب میں بھی یہی لکھا تھا کہ اللہ کا ایک پیغمبر آئے گا اور وہ نبی ہوگا اور وہ حق پر ہوگا، لیکن یہودیوں نے ان کو ماننے سے بالکل انکار کر دیا اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارا دین جو پرانی روایتوں سے چلا آ رہا ہے اس کو خطرہ ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی بھنک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لگ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت جاری رکھی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی اور وہ حضرت عیسیٰ کے مذاق اڑاتے تھے۔ یہ قوم اتنی بدبخت تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مارنے کا پلان کیا اور لوگوں کی تعداد کو جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کے خلاف قتل کا منصوبہ بنایا جائے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں کی تعداد صرف 12 سے 22 بنی، یعنی چند لوگ ہی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے اور ایک رب کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو گھیر لیا، لیکن اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا اور وہ آپ کو آسمانوں پر لے گیا، جہاں آپ کی ملاقات حضرت مریم جو کہ آپ کی والدہ تھی ان سے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا تو ان کی عمر 33 سال تھی، اور جب اتارے جائیں گے اس دنیا میں تب بھی ان کی عمر 33 سال ہی ہوگی۔ دوستو، کہانی کچھ یوں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ ایک آدمی کو دیا گیا جن کا نام تتیانوس تھا۔ تتیانوس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی غرض سے ایک جگہ پہنچا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی عمارت کے اندر موجود تھے۔ جب وہ باہر انتظار کر رہا تھا تو فرشتہ وہیں پر نازل ہوا اور وہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ لے گیا، اور جب کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اس قاتل شخص نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نہیں آ رہے تو وہ ان کو ڈھونڈتا ہوا اندر چلا گیا، لیکن ان کو حضرت عیسیٰ نہ ملے اور وہ پھر اسی طریقے سے باہر آ گیا، اور جیسے ہی اس نے قدم باہر رکھا اللہ نے اپنی قدرت سے اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا، اور لوگوں نے اس کو دیکھ لیا اور وہیں پر اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ لیکن جب وہ شخص قتل ہو گیا تو اس کا چہرہ واپس اپنے اوریجنل چہرے کے اندر تبدیل ہو گیا، جب لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ شخص وہ شخص نہیں تھا جس کو ہم قتل کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے تو اس وقت دجال آیا ہوا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے جو دجال جیسے فتنے سے مقابلہ کریں گے اور ان کو ختم کریں گے۔ دوستو، دوسرے نبی جن کو حضرت اللہ نے زندہ اٹھا لیا تھا وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی ظاہری طور پر اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال دنیا میں موجود ہوگا اور وہ اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس سے جنگ کریں گے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے آخری نبی تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام کے ساتھ، اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے تھے۔
اور بتا رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور وہ اپنے بیٹے یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن آپ کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے انکار کر دیا اور جنگل کا رخ کر لیا۔ آپ وہاں اکیلے عبادت میں مصروف ہو گئے۔ آپ کا گزر وہاں پر ایک ایسے چشمے پہ ہوا جس کے پانی کو آب حیات سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے اس چشمے کا پانی پی کر اللہ کے حکم سے اپنی موت کو ٹال دیا، اور اللہ نے آپ کو تاحیات زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا تو ایک شخص مجمع میں سے گزرتا ہوا ان کے پاس آیا اور پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ بعض روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے آپس میں سفر کیا اور ان کے ساتھ گئے اور وہیں پر آب حیات پیا۔ دوستوں، تیسرے نبی جن کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، جس طرح کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کسی کو گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو ہمارا گزر ایک پہاڑی کے پاس سے ہوا اور ہمیں وہاں سے آواز آئی کہ اللہ مجھے بھی اپنے آخری محبوب پیغمبر کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ پتہ لگاؤ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا اے بندے تو کون ہے؟ میں نے کہا میں صحابی ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس بندے نے کہا میرا سلام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، اور انہیں عرض کر کے بولنا کہ یہ حضرت الیاس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کا پیغام آ کر اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ وسلم نے فوراً حکم فرمایا کہ مجھے بھی وہاں لے چلو، تو ہم اس پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ میں پہاڑی کے پاس پہنچ کر رک گیا اور آپ پہاڑی کے اندر چلے گئے۔ مجھے یہ مناسب نہ لگا کہ میں ان کے ساتھ اندر جا کے دونوں کی گفتگو سنوں۔ پھر آپ دونوں بڑی دیر تک اندر پہاڑی میں گفتگو کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ہی میں نے دیکھا کہ آسمان سے کھانا من و سلوہ اتر رہا ہے، تو جب وہ کھانا من و سلوہ نیچے اتر گیا تو مجھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لیا۔ میں جب اندر گیا تو ہمارے نبی اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر تشریف فرما تھے اور کھانا نوش فرما رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور کھانا نوش فرمانے لگا۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس رمضان میں بیت المقدس کی تشریف لاتے ہیں اور وہاں نمازیں ادا کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام انتہائی بزرگ اور انتہائی عبادت گزار پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی ہے۔ چوتھے پیغمبر جو آج بھی زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار پیغمبر تھے، اللہ کے دین پھیلانے والے لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ دوستوں، معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، لیکن بعض روایات میں آتا ہے اور تاریخ دان بھی لکھتے ہیں کہ وہ چوتھا نہیں، وہ چھٹا آسمان تھا۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں سب سے زیادہ گھومنے والے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اس کائنات میں سب سے زیادہ سفر کیا اور اللہ کی زمین کو ایکسپلور کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام پیشے کے لحاظ سے درزی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کام کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ایک بار ملک الموت نازل ہوا اور آپ نے اسے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔
تو ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کی جان لے لی اور پھر اللہ نے ہی اپنے حکم سے ان کو دوبارہ زندہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی جائے، تو وہ فرشتہ آپ کو لے کر جنت اور دوزخ کی سیر پر چلا گیا۔ آپ نے دوزخ کی سیر کی اور آپ نے جنت کی سیر کی، لیکن جنت کی سیر کرنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیری جنت بہت خوبصورت ہے اور مجھے اسی میں رہنے دیا جائے، تو اللہ نے ان کی عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اسی حالت میں زندہ اٹھا لیے گئے اور آج بھی وہ جنت میں موجود ہیں۔ تو دوستوں یہ 4 پیغمبر ہیں جنہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا اور اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ بعض پیغمبروں کے بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال تشریف لائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، اور جب دنیا میں فساد برپا ہوگا اور جب یاجوج ماجوج کی قوم آ جائے گی تو حضرت عیسیٰ مد مقابل ہو کر ان سے جنگ کریں گے اور سارے مسلمانوں کی ایک ٹیم بنا کر ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ دوستوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔